لاک ڈاؤن کے بعد شہر حیدرآباد میں شادیوں کے تعلق سے ہمارے نمائندے محمد حسین کی جانب سے جناب ڈاکٹر علیم خان فلکی پریزیڈنٹ آف سوشیو ریفارم سوسائٹی سے خصوصی بات چیت کی گئی، جس میں علیم خان فلکی نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد شہر میں ہزاروں شادیاں منسوخ کر دی گئی اور کچھ شادیاں انجام بھی پائی گئی، اور اس کے حالات کے بارے میں تفصیلات اور ان کے خیالات ظاہر کیے گئے۔ چلیے اس خصوصی انٹرویو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈیلی شادی خانوں کا اگر حساب لگایا جائے تو حیدرآباد میں تقریباً 700-800 شادی خانے ہیں، چھوٹے بڑے سارے ملا کے جی۔ اور اب یہ سیزن ہے رمضان سے بقرعید تک کی سیزن ہے، پھر محرم وغیرہ میں یہ سیزن چینج ہو جاتا ہے۔ تو اوسطاً حیدرآباد شہر میں 1 لاکھ شادیاں اینول ہیں، شادی خانوں میں ہوتی ہیں شادیاں، مسجدوں میں مہینے میں 5,000 عام بہت آسانی سے۔ اور اب یہ لاک ڈاؤن میں مطلب کیسا چل رہا ہے کیا؟ لاک ڈاؤن میں اب تک کہ ہم کو جتنی شادیوں کی اطلاع ملی ہے 10-12 شادیوں کی نالج تو ہے مجھے، 10-12 ابھی تک ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوں گی، لیکن میری نالج میں 10-12 جو آئی ہیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے تو میں جب معلومات کیا پورے تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ میجورٹی شادیاں پوسٹ پون ہوئی ہیں، کہ لوگ اس انتظار میں ہیں۔ میں نے جا کے ان سے پوچھا، جا کے تو ٹیلی فونوں پہ جب پوچھا کہ بھائی پوسٹ پون کیوں کرے آپ، ایک بہترین موقع تھا کہ سنت کو مکمل طور پر آپ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اتنے لوگ ہیں، 500 آدمی ہیں ہمارے، ہم کو بلانا ضروری ہے ان کو کھلانے کے لیے۔ تو جب حالات ایسے ہو گئی کہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا آئندہ شاید 5-6 مہینے تک ممکن نہیں ہوگا، تو رپورٹس یہ مل رہی ہیں کہ یا تو لڑکے والے چیزوں کا پیسوں کا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا لڑکی والے اپنی طرف سے خود ان کو برائب کر رہے ہیں، وہی لے لو کم از کم شادی ہو جائے گا۔ تو جو پوسٹ پون جو ہوئے بول رہے ہیں اس پہ کچھ نمبرنگ بول سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی کتنے ایسی شادیاں ہیں جو پوسٹ پون ہوئے ہیں آپ کے حساب سے؟ سینکڑوں ہو گئے، سینکڑوں کا مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم حیدرآباد میں لاک ڈاؤن میں پوسٹ پون ہونے والی شادیوں کی تعداد منیمم 2000 تو۔ اور جو شادیاں ہوئے وہ لوگ کیا مطلب کون سے طریقے سے شادی کریں، کیسا کریں؟ شادی ظہور کے بعد دیوان خانوں میں خاندان کے لوگ جمع ہوئے، سمپل شادی ہوئی، اور ولیمہ بھی 15-20 آدمی کا ہو گیا۔ تو بعض سیدھے سادھے لوگ سمجھ رہے کہ یہ بہت اچھا ہوا، سنت قائم نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سنت کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا ہے۔ جو شادی کے کھانے کا خرچہ بچ گیا یا پومیس کا رقم بچ گئی، اور جو جمعگیوں کے پیسے بچے، کم کیسز یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30% کیسز ایسے ہیں جس میں لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کر کے لیا کہ بھائی جو کمپنسیشن جو ہوا ہے لاس، آپ اس پیسے ہم کو دے دیجیے، ہم حالات ٹھیک ہونے کے بعد ہم خود کر دیتے ہیں، یا نہیں تو گرمی بہت ہے، ذرا بچے کے کمرے میں اے سی نہیں ہے ہمارے پاس، کار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح سے کمپنسیشن وصول کرے۔ لیکن 60-70% کیسز میں لڑکیوں کی ماں اصل فتنہ ہے۔ اصل ایول کون ہے؟ لڑکی کی ماں، لڑکی کی نانی، لڑکی کی دادی، جو لڑکی کی عزت کی خاطر خوف، سیکیورٹی، انہیں چاہے لڑکی کا باپ قرضہ لے، بھیک مانگے، خیرات لے، کچھ بھی ہو، میرے کو چاہیے، بچی پہ خرچ کریں گے، تو انہوں نے کیش کی شکل میں یا انکریز ان دی اماؤنٹ آف ڈاوری کیا۔ تو کرونا سے بہت بڑا پرابلم ہوا، شادیاں رک گئیں، اور جو شادیاں ہوئیں ان کی کاسٹ ڈبل ہو گئی۔ جیسا کہ مسجد وغیرہ بند ہے تو اس میں نکاح کیسا ہوا، یا پھر قاضی کو بلائے تھے یا قاضی آئے تھے؟ اس میں قاضی کو آنا پڑتا، کیونکہ قاضی کی انکم کا سوال ہے۔ قاضیوں سے زیادہ پریشان کوئی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے کہ جو نکاح نامہ ہوتا
एक्चुअल निकाह नामे की कीमत 50 रुपये भी नहीं रहती। जी वो सदर खाजी पूरे 50 रुपये में लेके 500 नायब खाजियों को 500 रुपये में लेता। वो नायब खाजी अपने नायब खाजी को 800 में लेता। वो चेन चलते चलते जो आदमी एक्चुअली आके निकाह पढ़ा रहा आपको, उसको 200 रुपये मिलते हो, क्योंकि चेन ऊपर तक है। वो आप जो 2000 रुपये देते खाजी को, एक्चुअल उन्हें 200 रुपये देता, बाकी 1800 ऊपर जाते। और जबकि सदर खाजी साहब यूसुफ साहब हैं, वेरी नाइस पर्सन। हाँ, उन्होंने बोलते कि लोग आओ, हमको बोलो, हम यही निकाह पढ़ा देते, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। मगर लोग आगे सीधे जाके खाजी पढ़ सकते। जैसे कोर्ट मैरिज होती है ना, सिंपलेस्ट होती है, वह सिस्टम आपके पास है। आप सदर खाजी के दफ्तर पे चले जाइए, वहीं पर वो निकाह कीजिए, जो फॉर्मेलिटी है 1500-2000 दे दीजिए, खत्म हो जाता है। नहीं, लेकिन अब वो 500 आदमी जमा होना ज़रूरी है आपकी शादी में, तो फिर ये चीज़ें आपकी पैदा की हुई हैं, नुकसान उठाओ आप। जैसा कि लाविश शादियाँ होते थे अपने पास, लाखों के खाना, लाखों का फंक्शन, बैंड बाजा वगैरह, तो इसका जो पैसा रहेगा वो पैसा यूटिलाइज करें, मतलब वो लोग लड़के को कैश की शक्ल में दे दिए या डाउरी बढ़ा दिए। लॉकडाउन कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ जी। खाने के, फंक्शन हॉल के पैसे वगैरह वगैरह वो सब कैश में चले गए या फिर कुछ डाउरी में चले। जी हाँ, अगर लड़के वाले मांगे डायरेक्ट, जहाँ लड़के वाले नहीं मांगे वहाँ लड़की वाले खुद ज़बरदस्ती करके दिए। इनको ये खुशी नहीं है कि एक सुन्नत को कायम करने का चलो मौका मिला, नहीं, वो जो सदियों से चला आ रहा है सिस्टम, वो बाकी रहे। बस उन्होंने लड़कियों के भाइयों को बहुत तबाह किया है। हमको लड़कियां खुदकशी कर रही हैं, लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, ये है इशू है। ये असल इशू आपके जैसे जो लड़कियों के भाई हैं मुकम्मल कंगाल हो रहे हैं। वो जो 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये लड़की के ऊपर शादी के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो 5-10 लाख रुपये अगर लड़की के भाई के हाथ में हो तो वो तिजारत करेगा, बिजनेस करेगा। लेकिन अब लड़कियों के भाई या तो खर्च अदा करें, सब कुछ खर्च कर देने के बाद आपकी पूरी मेजॉरिटी ड्राइवरों की है, वॉचमैनों की है, सेल्समैनों की है, इलेक्ट्रिशियनों की है, मोल्डरों वेल्डरों की है, और तब भी इसमें स्किल्ड कोई भी नहीं है। दूर दूर इमिग्रेंट वर्कर्स बाहर से आके काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके कौम में स्किल भी नहीं है, इजी इनकम की आदत है, और क्राइम रेट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका बढ़ गया है। क्यों? पैसा पूरा शादी खाने वाले के पास, शादी खाने वाले को गया, बावर्ची को गया, चावल को गया, गोल्ड वाले को गया है, कपड़े वाले को गया है पैसा, और आपके पास कुछ भी नहीं। फिर लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने सब जो बोलते हैं, ये एक नया रिलीजन है, एक नया गॉड है आज के दौर में। लोग क्या कहें? बिल्कुल, अल्लाह क्या कहेगा वो मालूम है तुम्हें, अल्लाह के रसूल मना करेगा वो मालूम है, वो भी मालूम। लोग क्या कहेंगे? आज का खुदा है ये, इस खुदा के आगे आलिम भी झुका हुआ है, मुर्शद झुका हुआ है, पॉलिटिशियन झुका हुआ है, नाम मतलब, वरना फिर मसला हो जाएगा। अब लॉकडाउन रिलैक्सेशन होने के बाद अगर सबको इजाज़त दी गई, अब लॉकडाउन एक्सटेंड होने के अब 30th के बाद चांसेस है या नहीं है अपन बोल नहीं सकते। तो 6 महीने तक तो नहीं है। हाँ, 6 महीने तक तो नहीं है। तो मतलब अंदाज़ा कैसे होंगी शादी? मतलब शादियाँ ऐसी होंगी, लड़कियों के वालिदैन परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से बच्ची को शादी करना है बच्ची की। तो जैसा आप पुलिस वाला गाड़ी पकड़ा तो भाई 100 की जगह 200 देते, भाई जान छोड़ मेरी जल्द से जल्द। तो ऐसी लड़की के पेरेंट्स डिस्परेट है कि भाई उन्हें मारुति नहीं होना पड़ा, होंडा पड़ा, हाँ चलो दे दो दे दो दे दो। अब ये सिचुएशन चल रहा है। एक्टिवा देते बोले थे, अब एक्टिवा की जगह अचानक नहीं, हमारी फैमिली बड़ी है, ज़रा गाड़ी बनाओ, हाँ दे दो। अब तो डिमांड से मांग रहे थे, भीख मांग रहे हैं।
تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ پورا بلیک میل. تو ڈیلی اپروکسیمیٹلی 100 شادیاں تو ہوتے ہیں اپنے پاس سٹی؟ بہت کم, 250-300 250-300 مسٹ ہے, کیونکہ شادی خانے ہیں آپ کو 700-800 ہے. جی, اور رمضان کے بعد تقریباً فل رہتے ہیں. تو اب جیسے کہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہونے والا ہے, مطلب یہ تو پیرلل لاک ڈاؤن رہیں گا اور شادی خانے تو کھلنے والے ہیں نہیں, لیکن لوگ جو اس طرح سے شادیاں کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ لاک ڈاؤن کے چلتے, شادی خانے بند ہونے کے چلتے قوم کو کیا سجیشن, آپ کیا راستہ بتانا چاہیں گے کہ لوگ شادی اس طرح سے کریں, یہ چیز کو اپنائیں, اور لاک ڈاؤن کی یہ جو شادی خانے بند ہو گئے, ان لوگ اتنے کروڑ لاکھوں روپے ڈال کے جو شادیاں کرتے تھے اس کا فائدہ کس طریقے سے اٹھا کر شادی کو آسان کریں؟ آپ کی جو کیمپین کے مطابق آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ اگر لوگ قسم کھا لیں گے کہ ہم اس ایک سنت کو مکمل نبی کی سنت پہ کریں گے, صرف نکاح کی سنت کو, تو پوری قوم میں انقلاب آ جائے گا, پوری قوم. ورنہ یہ لاک ڈاؤن میں نوکریاں جا چکی ہیں, کاروبار بند ہو چکے ہیں, ایسی سچویشن 2 سال اور چلی تو یہ قوم مکمل فقیروں کی, ڈرائیوروں کی, چوروں کی, پاکٹ ماروں کی ہونے والی ہے. 2 راستے ہیں, یا تو آج قسم کھا لو کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں مکمل سنت پہ کریں گے ہم, لڑکی والے چاہے جتنا زبردستی کرے, ہم نبی کی سنت سے نہیں ہٹیں گے. ہم جہیز بیڈ تو دور کی بات ہے, بیڈ شیٹ حرام ہے, یہ رشوت ہے, یہ بھیک ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فضول خرچی ہے, یہ غیروں کی تقلید ہے. دیکھ لیے اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کے وقت میں دیکھا ایک گھر میں 3-3, 4-4 بیٹیاں جوان بیٹھے ہیں. اب کہاں سے اٹھیں گی یہ لڑکیاں؟ پھر دوسری طرف لڑکیاں والے یہ ضد چھوڑیں کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا, فلاں خاندان کا ہونا, ذاتی گھر ہونا, یہ فتنہ لڑکیوں کی ماؤں کی وجہ سے پھیلا ہے. اسلام نے حکم دیا تھا کردار دیکھو, تم تقوی دیکھو, کیونکہ جتنے بڑے اچھے لوگ نکلے ہیں دنیا میں وہ کرائے کے گھروں میں رہے ہیں, وہ غریب ماں باپ کے اولاد تھے. اور جتنے ویل سیٹل لڑکوں کو دیکھ رہے تم, جب تم ویل سیٹل چاہیے, تم کو باہر کا چاہیے, ویزا والا چاہیے, تو پھر اس کی قیمت ہوگی. کیا وہ ایسے ہی اپنے آپ کو فری میں بیچے گا؟ نہیں کرے گا. یہ فتنے کو پھیلانے والے لڑکیوں کی پیرنٹس ہیں. ان کو کردار والا لڑکا نہیں چاہیے, ان کو چاہیے جھوٹ بولنے والا, ان کو چاہیے کیسا بھی ہو کما کے ان کی بیٹی کو پیسہ خرچ کرنے والا چاہیے. تو معاشرے میں یہ ایسے ہی لوگ پوری پھیل رہے ہیں. لڑکیوں کے ماں باپ اگر ساتھ دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آج. اور جو لڑکیاں, ہم نے تو اس کے لیے فری سروس دی, فری شادی خانہ دے دیا ہم نے کہ جو نکاح سنت کے مطابق کرے گا ولیمے کے لیے شادی خانہ فری ہے. 300 لوگوں کا شادی خانہ ہے.